بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ کا تعارف پیش کروں گا۔ اس سورۃ مبارکہ کا نزول نمبر 5 ہے، ترتیب نمبر 1 ہے۔ مقام نزول مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں یہ سورۃ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ سورۃ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس لیے سورۃ مبارکہ کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ مبارکہ کے مشہور 15 نام بھی ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی ابتدا جو ہے اس سورۃ مبارکہ سے کی جاتی ہے، اس لیے سورۃ مبارکہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الحمد بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، السبع المثانی بھی ہے، سورۃ الکنز بھی ہے، سورۃ الوافیہ بھی ہے، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشفاء، سورۃ الشافیہ، سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجاہ، سورۃ التفویض۔ یہ اس کے سورۃ مبارکہ کے 15 مشہور نام ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کی بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، عطا کیے گئے۔ وہ 2 نور یہ ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یعنی یہ سورۃ مبارکہ ایک نور ہے جو اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سورہ مبارکہ ہر مرض کے لیے، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، یعنی قرآن پاک کی یہ سورۃ مبارکہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ مگر ہم دیکھیں کہ آج ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے، تو ہم سب سے پہلے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مگر ہم قرآن پاک کو بھول جاتے ہیں، اللہ پاک کے پاک کلام کو بھول جاتے ہیں جس سے شفا ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرمان ہم نے بھی سنا کہ جو سورہ فاتحہ ہے ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو ہم کیوں نہیں، ہمیں چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنین کے لیے شفا ہے، قرآن رحمت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے قرآن پاک کی سے ہی شفا حاصل کیا کریں، یعنی ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا چاہیے، وہ بھی علاج کروانا چاہیے، مگر کیا ہم نے پہلے قرآن پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قرآن پاک سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف رجوع کریں۔ قرآن پاک کی یہ سورۃ مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ملتی ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے، یہ پڑھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، یہ شفا ملتی ہے۔ ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف رجوع کریں۔ ہم نے ابھی سنا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس سے شفا ملتی ہے، تو ہم جو سورہ فاتحہ ہے اس سے ہم شفا حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس کے فضائل اور بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر ایک اونٹ کتنا ہی چاہے وزن، کتنے من ہی وزن اٹھا لے، اگر ایک من ہے نا اس کے 1000 جز بنتے ہیں، تو حساب لگایا جائے تو فقط جو سورہ فاتحہ ہے اس کی تفسیر کے 25 لاکھ جز بنتے ہیں، فقط سورہ فاتحہ کے، یعنی اتنا علم جو ہے اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں نازل فرمایا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے 1 رکوع 7 آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین۔
اس صورت مبارکہ میں رب کائنات نے اپنی حمد و ثنا کا بیان فرمایا ہے، اللہ پاک کا رب ہونے، رحمان ہونے اور رحیم ہونے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 2، اس میں رب کائنات نے مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کے دن کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا جو ہے نا، جو دن ہے، اس کے حوالے سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 3، اس میں رب کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک ہی حقیقی جو ہے نا عبادت کا حقدار ہے اور حقیقی مددگار ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ حقیقی مددگار ہونے کے حوالے سے، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہی حقیقی مددگار ہے، مگر جسے اللہ پاک چاہے طاقت اختیارات دے سکتا ہے، عطا فرما سکتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جن کو رب کائنات اختیار دیتا ہے وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی ملتے ہیں، جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے مدد طلب کی ہے۔ قرآن پاک میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم، دیکھیے جو پہلی لوگ تھے، پہلے انبیاء کرام تھے، ان کی جو قوم تھی، ان کے جو امتی تھے، ان کا یہ اعتقاد تھا، عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے یہ مدد بھی کر سکتا ہے۔ تو جب بھی انہوں نے دیکھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ان قوم نے پانی طلب کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ نے عصا مبارک پتھر پر مارا، پانی کس سے طلب کیا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طلب کیا۔ دیکھیں کہ اللہ پاک پر ایمان لائے تھے، وہ بھی انہوں نے پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جب صحابہ کرام کو پیاس لگی تھی تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہمیں پانی کی طلب ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، بہنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ روایت میں 1400 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، افراد تھے جنہوں نے پانی پی کر سیر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام اتنا، یعنی کھانے کے والے سے اتنی مدد فرماتے کہ کھانا کھلانا بھی ایک مدد ہے، یعنی ایک تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو جو نہیں پیٹ بھر کر کھلا دیتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جو بھی صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا کسی بھی حوالے سے، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک جنہیں اختیار دیتا ہے، حقیقی مددگار اللہ پاک کی ہی ذات ہے، مگر جسے چاہے اللہ پاک اختیار دے مدد کرے۔ آصب بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، بزرگ ہے، انہوں نے جو تخت ہے، آنکھ چپکنے سے پہلے وہ تخت لیا، اللہ پاک نے اختیار دیا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے، جب رب کائنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کو اتنی طاقت عطا فرما سکتا ہے، جن کی خاطر پوری کائنات بنائی ہے، تو کیوں نہیں اتنی اللہ پاک طاقت عطا فرما؟ تو ہمارا یہی عقیدہ کہ حقیقی مددگار اللہ پاک ہی ہے، اور اللہ پاک جسے چاہے طاقت اختیار دے سکتا ہے۔ تو اگر کسی نے یہ اس مسئلے کے حوالے سے پڑھنا ہو، مطالعہ کرنا ہو، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 30ویں جلد کا مطالعہ فرما لیجیے، اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ پورا تحریر فرمایا ہے۔ نمبر 4، اس میں رب کائنات نے دعا کے آداب کو بھی بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم ہر عبادت کے بعد دعا میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی دعا کریں اپنے لیے بھی کریں اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ جو عقل والے ہیں، رب کائنات نے فرمایا جو عقل والے ہیں وہ کس طرح دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا کرتے ہیں۔
عقل والے ہیں۔ تو جب ہم بھی دعا کریں تو ہم اپنے لیے بھی کریں، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک نے دعا کے حوالے سے تربیت فرمائی ہے، اور اسی صورت مبارکہ میں رب کائنات نے نمبر 5 اس صورت مبارکہ میں رب کائنات نے اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کی دعا مانگنے کا فرمایا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کرام ہے، صدیقین ہے، شہداء والصالحین ہے۔ اللہ پاک نے ان پر انعام فرمایا ہے، ان کے راستے پر چلنے کی اللہ پاک نے تربیت فرمائی ہے کہ ان کے راستے کی دعا مانگنے کے لیے فرمایا ہے۔ تو کیا ہم اب کیا دعا مانگتے ہیں؟ کیا ہم چلتے ہیں؟ راستے یہی ہے، راستے 3 ہیں۔ ایک تو راستہ کفار کا ہے، ایک راستہ کفار کا ہے، اور ایک اہل سنت جماعت کا راستہ ہے، اور ایک گمراہ جو ہیں، گمراہ فرقے جو ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ آج ایک راستہ دشوار ہو چکا ہے، اہل سنت جماعت کے راستے پر چلنا ہمارے لیے دشوار ہو چکا ہے۔ گمراہ راستے اتنے بن چکے ہیں کہ نعوذ باللہ آج کل لوگ اعلیٰ حضرت پر تنقید کر رہے ہیں، بزرگان دین پر تنقید کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو الحمدللہ راستہ ہے، جو راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ ہے، یہ جن پر انعام کیا گیا ہے انہی کا راستہ ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے یہی امام بخاری کا راستہ ہے، یہی غوث پاک کا راستہ ہے، یہی امام اعظم کا راستہ ہے، یہی حضرت علی کا راستہ ہے، امام حسن و حسین کا راستہ ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے، یہی حضرت عمر فاروق کا راستہ ہے، اور یہی حضرت ابوبکر صدیق کا راستہ ہے، یہی حق کا راستہ ہے۔ تو ہمیں اسی راستے کی ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم زیادہ سے زیادہ یہی ایمان پر ثابت قدمی کی اور اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر استقامت عطا فرمائے، اور جب تک ہماری سانس ہے ہمارے اندر، اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں۔